فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے۔ باب ہشتم، حالات حضرت لوط علیہ السلام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 276۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کسی شخص کے ساتھ لواطہ کرنے پر راضی ہوتا ہے وہ بقیہ صدوم میں سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی اولاد سے ہے، لیکن ان کی تینیت سے ہے۔ پھر فرمایا کہ قوم لوط کے 4 شہر تھے جو ان پر الٹ دیے گئے: صدوم، سیدوم، لدنا، عمیر۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ لوط کی قوم نے کیوں کر جانا کہ لوط کے گھر مہمان ہیں؟ فرمایا کہ ان کی بیوی باہر نکل کر صفیر کرتی تھی۔ اس کی آواز سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور صفیر وہ آواز ہے جو منہ سے نکالتے ہیں اور سموک کہتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوط کی قوم خدا کی مخلوق میں بہترین قوم تھی۔ ابلیس لعین نے ان کو گمراہ کرنے میں بےحد کوشش اور انتہائی جدوجہد کی۔ ان کی خوبی اور نیکی یہ تھی کہ جب کسی کام کے لیے وہ جاتے تمام مرد ساتھ جاتے اور عورتوں کو تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ شیطان نے ان کے ساتھ یہ تدبیر کی کہ جب وہ لوگ اپنی زراعت، مال و متاع کو جمع اور درست کر کے واپس آتے تھے وہ ملعون سب کو خراب کر دیتا تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ اس شخص کی طاق میں بیٹھیں جو ہمارے متاع کو خراب کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ طاق میں رہے اور اس کو گرفتار کیا۔ دیکھا ایک لڑکا نہایت حسین و جمیل ہے۔ پوچھا تو ہی ہے جو ہمارے اموال کو خراب کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں ہی تمہاری چیزوں کو خراب کرتا ہوں۔ تو پھر ان کی رائے ہوئی کہ اس کو مار ڈالیں۔ آخر اس کو ایک شخص کے سپرد کیا۔ رات ہوئی تو شیطان نے فریاد شروع کی۔ اس شخص نے پوچھا تجھ کو کیا ہوا؟ کہا رات کے وقت میرا باپ مجھ کو اپنے شکم پر سلاتا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے شکم پر سو رہے۔ جب اس کے شکم پر لیٹا چند ایسی حرکتیں کی جن سے اس کو آمادہ کیا اور اس کو سکھلایا تو اس نے اس کے ساتھ لواطہ کیا جس سے لذت حاصل ہوئی۔ پھر شیطان اس کے پاس سے بھاگ گیا۔ جب صبح ہوئی وہ مرد قوم کے پاس آیا اور ان کو جو کچھ رات کو واقع ہوتا اس سے آگاہ کیا۔ یہ فعل ان سب کو پسند آیا۔ وہ اس فعل قبیح سے پہلے واقف نہ تھے، پھر رفتہ رفتہ اس میں وہ سب مشغول ہوئے، یہاں تک کہ مردوں نے مردوں کو اس فعل کے لیے کافی سمجھا اور راہ پر طاق میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جس شخص کا ان کے شہر کی طرف گزر ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ یہ فعل کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے شہر کا راستہ چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے عورتوں کو ترک کیا اور لڑکوں کے ساتھ مشغول ہوئے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ مردوں میں اس کا عمل مستحکم ہو گیا تو ایک عورت کی شکل اختیار کر کے عورتوں کے پاس آیا اور کہا تمہارے مرد آپس میں ایک دوسرے سے مشغول ہیں، تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے مصاحقہ کرو۔ عورتیں بھی آپس میں مشغول ہوئیں۔ ہر چند حضرت لوط ان کو نصیحت کرتے تھے، کچھ فائدہ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ خدا کی حجت ان پر تمام ہوئی تو خدا نے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کو سادہ رو لڑکوں کی صورت میں بھیجا جو قبائیں پہنے ہوئے اور عمامے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ حضرت لوط کے پاس آئے جبکہ وہ اپنے کھیت میں مشغول تھے۔ حضرت لوط نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جاتے ہو؟ میں نے تم سے بہتر کبھی
کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا ہمارے مالک نے ہم کو اس شہر کے مالک کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت لوط نے کہا شاید تمہارے آقا کو اس شہر کے لوگوں کی خبر نہیں ملی ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مردوں کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ اس قدر فعل کبھی کرتے ہیں کہ خون نکلنے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا کہ شہر کے درمیان سے راہ چلیں۔ حضرت لوط نے کہا میں چاہتا ہوں انتظار کرو تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ یہ سن کر لوط کے پاس وہ لوگ بیٹھ گئے تو حضرت لوط نے اپنی دختر کو ان کے لیے کھانا اور ایک ظروف میں پانی لانے کو کہا بھیجا اور ایک چادر منگائی جس کو سردی میں اوڑھیں۔ لڑکی روانہ ہوئی تھی کہ پانی برسنا شروع ہوا اور میدان بھر گیا۔ حضرت لوط کو خوف ہوا کہ سیلاب سے غرق نہ ہو جائیں۔ کہا اٹھو چلیں۔ غرض لوط دیوار سے لگے ہوئے جاتے اور وہ وسط راہ سے چلتے تھے۔ حضرت ان سے فرماتے تھے کہ اے میرے بچوں کنارے سے چلو۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے کہ درمیان کے راستے سے چلیں۔ جس قدر تاریکی بڑھتی تھی حضرت لوط غنیمت سمجھتے تھے تاکہ ان لوگوں کو ان کی قوم نہ دیکھے۔ اس وقت شیطان گیا اور زن لوط کی گود سے لے کر ایک لڑکے کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس سبب سے قوم کے تمام لوگ حضرت لوط کے دروازے پر جمع ہو گئے اور جب ان لڑکوں کو حضرت لوط کے مکان میں دیکھا کہا اے لوط تم بھی ہمارے عمل میں داخل ہو گئے۔ فرمایا یہ تو ہمارے مہمان ہیں، مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے یہ 3 نفر ہیں، ایک کو تم خود رکھو اور 2 ہمارے سپرد کر دو۔ حضرت لوط نے ان تینوں کو ایک حجرے میں داخل کر دیا اور کہا کاش میرے بھی اہل خاندان اور رشتہ دار ہوتے تو تمہارے شر سے میری حفاظت کرتے۔ ان لوگوں نے زیادتی کی اور دروازے کو توڑ ڈالا۔ جبرائیل نے حضرت لوط سے کہا کہ ہم تمہارے پروردگار کے فرستادہ ہیں، یہ لوگ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر جبرائیل نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ یعنی ان کے چہرے خراب ہو جائیں۔ اسی وقت تمام اہل شہر اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط نے ان سے پوچھا کہ اے خدا کے قاصدو ان کے بارے میں خدا نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو حکم ہوا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں۔ کہا میری خواہش ہے کہ اسی وقت ان کو عذاب میں گرفتار کر لو۔ ان فرشتوں نے کہا ان کی موت صبح کے وقت ہے، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ آپ جس شخص کو کہیں ہم اسے گرفتار کر لیں، پھر تم اپنی لڑکیوں کو لے کر چلے جاؤ اور اپنی زوجہ کو چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا لوط پر رحمت نازل کرے، اگر وہ جانتے کہ حجرے میں ان کے ساتھ کون ہے تو یقیناً وہ سمجھتے کہ ان کی مدد کی گئی ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا کاش تمہارے مقابلے کی مجھ کو قوت ہوتی یا میں رکن شدید کی طرف پناہ لیتا، تو جبرائیل سے زیادہ کون رکن شدید ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ حجرے میں تھے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ یہ عذاب تمہاری امت کے ان ظالموں سے دور نہیں ہے جو قوم لوط کے فعل کو قبول کریں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم لوط نے وہ فعل قبیح کرنا شروع کیا تو زمین نے اپنے پروردگار سے فریاد کی۔ اس کی فریاد آسمان تک پہنچی، آسمان نے گریہ کیا۔ اس کی فریاد عرش تک پہنچی تو خدا نے آسمان کو وحی کی کہ ان پر پتھر کی بارش کرے اور زمین کو وحی کی کہ ان ظالموں کو نیچے دبا لے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو قوم لوط کے ہلاک کرنے کو بھیجا، جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل و کروبیل۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس امامہ باندھے ہوئے پہنچے اور سلام کیا۔ آپ نے ان کو نہیں پہچانا لیکن ان کی صورت پاکیزہ دیکھ کر کہا میں خود ان کی خدمت کروں گا، اور وہ بڑے مہمان دوست تھے۔ انہوں نے ان کے لیے ایک فربہ بچڑا بریاں کیا۔ جب وہ خوب پک گیا تو ان کے سامنے لائے۔ ان فرشتوں نے اس طعام کی طرف توجہ نہ کی تو حضرت ابراہیم خوف زدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر جبرائیل نے امامہ سر سے اتار دیا۔ تب حضرت نے ان کو پہچانا اور کہا تم جبرائیل ہو؟ کہا ہاں۔ اتنے میں جناب سارہ بھی آ گئیں۔ اس وقت جبرائیل نے ان دونوں کو اسحاق و یعقوب کی خوشخبری دی۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا قوم لوط کے ہلاک کرنے کو۔
کہا اگر ان میں 100 مومنین ہوں تب بھی ان کو ہلاک کر دو گے؟ کہا نہیں۔ پوچھا اگر 50 مومنین ہوں؟ کہا نہیں۔ پوچھا کہ اگر 30 افراد ہوں؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا اگر 20 افراد ہوں؟ کہا نہیں۔ پوچھا کہ اگر صرف 5 ہی ہوں؟ کہا نہیں۔ دریافت کیا فقط ایک مومن ہو؟ کہا نہیں۔ اس وقت حضرت لوط نے فرمایا کہ وہاں لوط ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا ہاں ہم بہتر جانتے کہ وہ وہاں ہیں، ان کو اور ان کے عیال کو کوئی غضب نہ پہنچے گا سوائے ان کی زوجہ کے۔ پھر وہاں سے وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے۔ وہ شہر کے قریب اپنے کھیت کی درستی میں مشغول تھے۔ فرشتوں نے ان کو سلام کیا، وہ اپنے سروں پر عمامے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی پاکیزہ صورت مشاہدہ کی اور دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے اور سفید عمامہ باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے ان کو اپنے مکان چلنے کی تکلیف دی، انہوں نے قبول کی۔ حضرت لوط آگے چلے اور وہ ان کے عقب میں روانہ ہوئے، لیکن حضرت لوط ان کو اپنے مکان لے جانے پر دل میں پشیمان ہو رہے تھے کہ میں ان کو اپنی قوم کے درمیان لیے جاتا ہوں، میں نے ان کے حق میں برا کیا کیونکہ میں اپنی قوم سے واقف ہوں۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم اس گروہ کی طرف چلتے ہو جو بدترین خلق خدا ہیں۔ فرشتوں سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک لوط 3 مرتبہ اپنی قوم کی بدی پر گواہی نہ دے دیں ان لوگوں پر عذاب نہ کرنا۔ جبرائیل نے حضرت لوط کا کلام سن کر کہا یہ پہلی شہادت ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چلتے چلتے حضرت لوط نے ان فرشتوں سے متوجہ ہو کر کہا کہ تم بدترین مخلوق الہی کے نزدیک چل رہے ہو۔ جبرائیل نے کہا یہ دوسری شہادت ہے۔ جب یہ لوگ شہر کے دروازے پر پہنچے پھر حضرت لوط نے یہی بات فرمائی۔ جبرائیل نے کہا یہ تیسری گواہی ہے۔ آخر وہ حضرت لوط کے گھر میں داخل ہوئے۔ لوط کی بیوی نے ان کی حسین صورتیں مشاہدہ کی اور بام پر جا کر تالی بجائی۔ قوم نے اس کی آواز نہ سنی تو اس نے بالا خانے پر دھواں کیا۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت لوط کے مکان کی طرف دوڑے۔ ان کی بیوی ان ظالموں کے پاس آئی اور کہا کہ کچھ لوگ لوط کے پاس آئے ہیں جن سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان لوگوں نے مکان میں داخل ہونا چاہا تو حضرت لوط مانے ہوئے اور پھر ان کے درمیان جو واقع ہوا اس کا ذکر مقرر ہو چکا ہے۔ غرض کہ وہ لوگ لوط پر غالب ہوئے اور مکان میں داخل ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا اے لوط چھوڑ دو اور ان کو آنے دو۔ اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ بسند معتبر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مجلس میں ایک دوسرے پر ڈھیلے پھینکنا قوم لوط کے افعال میں سے۔ بعضوں نے نقل کیا کہ وہ لوگ سر راہ بیٹھتے تھے اور جو گزرتا تھا اس پر ڈھیلے پھینکتے تھے، جس کا پتھر لگ جاتا تھا وہ اس پر متصرف ہوتا تھا اور اس کے ساتھ فعل قبیح کرتا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان کے اعمال قبیح میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مجلس میں رہا بلند آواز سے ساور کرتے اور شرم نہیں کرتے تھے، اور بعضوں نے نقل کیا کہ ایک دوسرے کے روبرو اغلام کرتے اور پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے نام میں اختلاف ہے۔ اہلا و والغا و ولہا تینوں نام لکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب 8 حضرت لوط علیہ السلام کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 281 باب 9 حضرت ذوالقرنین کے حالات۔ قطب راوندی نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام عیاش تھا اور وہ نوح کے بعد پہلے بادشاہ ہوئے جن کی سلطنت میں مشرق و مغرب کے تمام ممالک شامل تھے۔ واضح ہو کہ اہل تفسیر اور ارباب تاریخ میں اختلاف ہے کہ آیا ذوالقرنین اسکندر رومی تھے یا اس کے علاوہ۔ معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین اس کے علاوہ تھے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ حق یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہ تھے لیکن خدا کے ایک شائستہ بندہ تھے جو خدا کی جانب سے تائید یافتہ تھے۔ پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایک ضربت ان کے قرن ایمن یعنی سر کی داہنی طرف لوگوں نے ماری اور وہ مر گئے، پھر خدا نے ان کو محبوس کیا۔ پھر دوسری ضربت قرن ایسر پر یعنی
جانب چپ ان کے سر پر لوگوں نے ماری، وہ پھر مر گئے، پھر خدا نے ان کو محبوس کیا۔ دوم یہ کہ 2 قرن اور وہ زندہ رہے اور ان کے زمانے میں لوگوں کا وہ قرن گزرا۔ سوم یہ کہ ان کے سر پر 2 سینگ تھے یا 2 بلندیاں سینگ کے مشابہ تھیں۔ چہارم یہ کہ ان کے تاج میں 2 شاخیں تھیں۔ پنجم یہ کہ سر کے دونوں جانب کے حصے قوی تھے۔ ششم یہ کہ دنیا کے 2 قرن یعنی عالم کے دونوں سرے تک وہ اپنے قبضے میں لائے اور مالک ہوئے۔ ہفتم یہ کہ ان کے سر کے دونوں جانب 2 گیسو تھے۔ ہشتم یہ کہ نور و ظلمت کو خدا نے ان کا مسخر کیا تھا۔ نہم یہ کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر گئے ہیں اور آفتاب کے 2 قرن یعنی اس کے دونوں طرف لپٹے ہیں۔ 10ویں یہ کہ قرن بمعنی قوت یعنی وہ قوی اور شجاع تھے اور اقتدار عظیم کے مالک ہوئے، اور حق تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 84 تا 98 سورہ کہف پارہ نمبر 16 کے بعد تحقیق ہم نے اس کو زمین میں متمکن کیا اور ہر چیز کا سبب یعنی علمی وسیلہ اور ایک آلہ اور قوت کے جس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں عطا کیا۔ پس اس نے پیروی کی ایک سبب کی جس سے محل غروب آفتاب تک پہنچا اور اس کو پایا جبکہ وہ چشمہ لجن آلود یا گرم میں غروب ہو رہا تھا، اور اس کے قریب ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا قتل کا عذاب کرو گے اس پر جو کفر سے باز نہیں آتا ہے، یا ان کے درمیان نیکی سے پیش آؤ گے۔ اس نے کہا جو شخص کہ ظلم کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس کو معذوب کروں گا، پھر اپنے پروردگار کی طرف وہ واپس ہوگا اور وہ اس پر عذاب کرے گا ایک منکر اور سخت عذاب، اور جو کہ ایمان لائے گا اور اعمال نیک کرے گا تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہے، اور جلد ہم اس سے اپنے کاموں میں سے آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسرے سبب کی پیروی کی تو آفتاب طلوع ہونے کی جگہ پہنچا اور اس کو ایک گروہ کے سر پر طلوع کرتے ہوئے دیکھا، جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا کہ اس میں وہ پوشیدہ ہوتے۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ لوگ مکان بنانا نہیں جانتے تھے، اور بعض نے کہا کہ برہنہ رہتے تھے اور لباس نہیں پہنتے تھے، جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی تھا اور یقیناً ہمارا علم احاطہ کیے ہوئے تھا۔ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس سامان و اسباب و لشکر وغیرہ تھا، پھر اس نے ایک سبب کی پیروی کی اور ایک راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ 2 سد کے درمیان پہنچے، جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ 2 سد آرمینہ اور آذربائیجان کے پہاڑ تھے، یا وہ پہاڑ ہے جو شمال کے آخری میں ترکستان کا آخری حصہ ہے۔ ذوالقرنین نے اس جگہ ایک گروہ دیکھا جو ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان غریب تھی اور وہ لوگ عقل مند نہ تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج ہمارے شہروں میں قتل و غارت کرتے اور زراعتوں کو خراب کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بہار کے زمانے میں آتے اور جو کچھ سبز و خشک چیزیں ہوتی ہیں لے کر چلے جاتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے آدمیوں کو کھا جاتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، کیا ہم تمہارے لیے کچھ خرچ اور اجرت قرار دیں، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دو کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا جو کچھ کہ خدا نے میرے لیے عطا فرمایا ہے مال اور بادشاہی سے بہتر ہے، اور اس خرچ سے جو تم مجھے دو گے، اور مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قوت میں میری اعانت کرو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک بڑی دیوار تیار کروں۔ میرے لیے لوہے کے ٹکڑے جمع کرو۔ ان لوگوں نے لوہے کے ٹکڑے 2 پہاڑوں کے درمیان جمع کیے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے برابر انبار ہو گیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اس میں آگ لگا کر دھونکو تاکہ پھونکتے پھونکتے آگ کی طرح لال ہو جائیں۔ پھر کہا تانبا پگھلا کر لاؤ تاکہ ان لوہوں پر پھیلائیں۔ غرض کے دیوار تیار ہوئی، اور پھر یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار کو پھاند سکے اور نہ دیوار میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا
یہ خدا کی رحمت ہے، اور جب میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا کہ قیامت کے قریب وہ باہر آئیں تو وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے۔ یہ ہے آیات کا ترجمہ مفسرین کے قول کے مطابق۔ شیخ محمد بن مسعود عیاشی نے اپنی تفسیر میں ازبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لوگوں نے ذوالقرنین کا حال دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا کے شائستہ بندے تھے، ان کا نام عیاش تھا۔ خدا نے ان کو اخذ کیا اور مغرب کے اطراف میں طوفان نوح کے بعد قرون گزشتہ میں محبوس فرمایا۔ لوگوں نے ان کے سر کے داہنی جانب ضربت لگائی جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر 100 سال کے بعد خدا نے ان کو دوسرے قرن میں محبوس کیا جو مشرق کے اطراف میں تھے۔ پھر لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر 100 سال کے بعد خدا نے ان کو زندہ کیا اور ان دونوں ضربتوں کی جگہ 2 شاخیں عطا فرمائی جن کے درمیان خلا تھا، اور ان کے دونوں شاخوں کے بیچ میں خدا نے بادشاہی، عزت اور پیغمبری کا معجزہ قرار دیا۔ پھر ان کو آسمان اول پر لے گیا اور حجابات اٹھا دیے تو مشرق و مغرب کے درمیان مثل پہاڑ اور صحرا اور راستے اور جو کچھ زمین میں تھا ذوالقرنین نے دیکھا، اور خدا نے ان کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا جس سے وہ حق و باطل کو پہچانتے تھے، اور ان کو ان کی شاخوں میں آسمان کے قطعے ابر کے ساتھ تقویت دی جس میں تاریکیوں اور رعد اور بجلی تھی، اور پھر ان کو زمین میں بھیجا اور ان کی وحی کی کہ اطراف مشرق و مغرب کی زمین میں سیر کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے شہروں کا طے کرنا آسان کیا اور لوگوں کو تمہارا مطیع کیا اور تمہارا خوف ان کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ ذوالقرنین ناحیہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور وہ جس شہر میں گزرتے تھے صدا دیتے تھے مثل صدائے شیر غضبناک کے، اور ان کی دونوں شاخوں سے تاریکی، رعد، برق اور صاعقہ چند ظاہر ہوتی تھیں۔ جو ان کی مخالفت کرتا اور دشمنی پر آمادہ ہوتا وہ اس کو ہلاک کرتی تھیں۔ ایک ہی دن میں جبکہ آفتاب مغرب تک نہیں پہنچا تھا کہ اہل مشرق و مغرب سب کے سب ان کے منقاد و مطیع ہو گئے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر جب مغرب میں آفتاب پہنچا ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ ایک گرم چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور 70,000 فرشتے آفتاب کو آہنی زنجیروں اور قلابوں سے دریا کی تہہ سے داہنی زمین کی طرف کھینچتے ہیں جس طرح کشتی پانی پر کھینچی جاتی ہے۔ وہ آفتاب کے ساتھ گئے اس مقام تک جہاں سے آفتاب طالع ہوا اور مشرق کے سامنے کے لوگوں پر چمکنے لگا جیسا کہ حق تعالیٰ نے وصف کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ وہ ایک گروہ پر وارد ہوئے جن کو آفتاب نے جلا دیا تھا اور ان کے جسموں اور رنگوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اس جگہ تاریکی اور ظلمت میں گئے یہاں تک کہ دوست کے درمیان میں پہنچے جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں کے باشندوں نے کہا اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج و ماجوج ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جب ہماری کھیتی اور پھلوں کی تیاری کا وقت آتا ہے ان دونوں دیواروں سے باہر آ جاتے ہیں اور غلے اور میوے کچھ نہیں چھوڑتے، سب کھا جاتے ہیں۔ آیت ہم لوگ تمہارے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں جسے ہر سال دیتے رہیں گے، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ انہوں نے کہا مجھ کو تمہارے خراج کی حاجت نہیں ہے، اپنے ہاتھ پیروں سے میری مدد کرو، لوہے کی سلیں جمع کرو۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑ کھودا اور اس میں سے لوہے کے ٹکڑے اینٹ کی مانند الگ کیے اور ایک دوسرے پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چنے۔ ذوالقرنین پہلے شخص تھے جنہوں نے زمین پر دیوار تعمیر کی، پھر لکڑیاں جمع کی اور ان لوہے کے ٹکڑوں پر پھیلا کر آگ لگا دی اور چھوڑ دیا، پھر دھونکنا شروع کیا۔ جب وہ لوہے پگھل کر پانی ہو گئے تو ذوالقرنین نے کہا سرخ تانبا لاؤ، تو لوگوں نے تانبے کا پہاڑ کھود کر تانبا نکالا اور اس لوہے پر پھیلا دیا جو اس کے ساتھ پانی کی طرح پگھل کر باہم مخلوط ہو گیا، اور دیوار تیار ہو گئی جس پر نہ تو یاجوج و ماجوج چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین خدا کے نیک بندے تھے، خدا کے نزدیک ان کی عزت و منزلت بہت تھی، وہ خدا کو دوست رکھتے تھے اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی مدد کی،
ان کے لیے شہروں میں ذرائع پیدا کی اور ان میں ان کو متمکن فرمایا تھا، یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام ملکوں کے مالک ہوئے ایک فرشتہ ذوالقرنین کا دوست تھا جس کا نام رقائل تھا۔ وہ ان کے پاس آتا جاتا تھا، ان سے گفتگو کرتا اور آپس میں ایک دوسرے سے اپنے راز کہتے تھے۔ ایک روز باہم بیٹھے تھے، ذوالقرنین نے اس سے کہا، اہل آسمان کی عبادت کیسی ہے اور اہل زمین کی عبادت سے کیا مناسبت رکھتی ہے؟ رقائل نے کہا، اے ذوالقرنین، اہل زمین کی عبادت کی کیا حقیقت ہے؟ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ایک فرشتہ ہے جو استادہ ہے اور کبھی نہیں بیٹھتا، یا کوئی فرشتہ رکوع میں اور کبھی سجدے میں نہیں جاتا، یا سجدے میں ہے جو ہرگز سر نہیں اٹھاتا۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت روئے اور کہا کہ اے رقائل، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس قدر زندہ رہوں کہ اپنے پروردگار کی عبادت انتہا تک پہنچا دوں اور اس کی عبادت کو جو حق ہے بجا لاؤں۔ رقائل نے کہا، اے ذوالقرنین، زمین میں خدا کا ایک چشمہ جس کو عین الحیات کہتے ہیں اور حق تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پیے گا ہرگز اس کے لیے موت نہ بھیجے گا جب تک وہ خود اس سے موت کا سوال نہ کرے۔ اگر اس چشمے تک تم پہنچ جاؤ اور اس کا پانی پی لو تو جس قدر چاہو زندہ رہ سکتے ہو۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائل نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن آسمان میں سنا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک ظلمت پیدا کی ہے جس کو انس و جن میں سے کسی نے طے نہیں کیا۔ پوچھا، وہ ظلمت کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، میں نہیں جانتا، اور اس آسمان پر چلا گیا۔ ذوالقرنین بہت غمگین اور محزون ہوئے اس لیے کہ رقائل نے چشمہ اور ظلمت کی خبر تو دی لیکن اس علم سے آگاہ نہ کیا جس کے ذریعے سے وہ چشمے سے منقفع ہو سکتے۔ بس ذوالقرنین نے اپنے ملک کے علماء اور فقہا کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے اور آثار پیغمبری کو دیکھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا، کیا تم لوگوں نے اگلے بادشاہوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک چشمہ خلق کیا جس کو چشمہ زندگانی کہتے ہیں، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ خدا نے زمین میں ایک چشمہ خلق کیا اور اس نے قسم کھائی کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پیے گا جب تک خود موت کا طالب نہ ہوگا نہ مرے گا۔ ان لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم کو علم نہیں۔ پوچھا، کیا خدا کی کتابوں میں تم نے پڑھا ہے خدا نے زمین سے کہیں ظلمت پیدا کی ہے جس کو انس و جن نے عبور نہیں کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں۔ پھر تو ذوالقرنین بہت رنجیدہ اور مغموم ہوئے اس لیے کہ جو خبر چشمہ و ظلمت کی وہ معلوم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں دریافت ہو سکی۔ ان علماء کے درمیان پیغمبروں کے وصیوں میں سے کسی ایک کا فرزند بھی موجود تھا۔ جب ذوالقرنین مایوس ہوئے تو اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، آپ اس جماعت سے اس امر کا سوال کرتے ہیں جس کا علم ان کو نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو آپ چاہتے ہیں میرے پاس ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین اس قدر خوش ہوئے کہ اپنے تخت سے اچھل پڑے اور اس لڑکے کو اپنے پاس بلائے اور کہا، مجھ کو آگاہ کرو جو تم جانتے ہو۔ اس نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں نے آدم کی کتاب میں دیکھا ہے جو اس روز لکھی گئی جس روز کے درخت کا چشمہ وغیرہ زمین کی تمام چیزوں کے نام رکھے گئے۔ اس میں لکھا کہ ایک چشمہ ہے جس کو عین الحیات کہتے ہیں جس کا تعلق خدا کے حتمی ارادے سے ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اس کا پانی پیے گا اس وقت تک نہ مرے گا جب تک خدا سے موت کا طالب نہ ہو، اور وہ چشمہ تاریکی میں ہے جس میں انس و جن میں سے کوئی نہیں گیا ہے۔ ذوالقرنین یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور کہا، صاحبزادے اور قریب آؤ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ ظلمت کہاں ہے؟ اس نے کہا، آدم کی ایک کتاب میں نے دیکھا ہے کہ وہ چشمہ مشرق کی جانب ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت خوش ہوا اور اپنے سلطنت کے لوگوں کے پاس حکم بھیجا اور فقہا اور علماء اور حکمت کو طلب کیا، یہاں تک کہ 1000 حکیم و فقیہ اور عالم جمع ہو گئے۔ ذوالقرنین کافی سامان و اسباب کے ساتھ سب کو لے کر چلنے پر آمادہ ہوئے اور آفتاب کے طالع ہونے کی طرف رخ کر کے روانہ ہو گئے۔ دریاؤں کو طے کرتے، شہروں اور پہاڑوں سے گزرتے اور بیابانوں کو قطع کرتے 12 سال تک مراحل و منازل طے کرتے ہوئے پہلی ظلمت تک پہنچے، ایسی ظلمت اور تاریکی جو رات کی تاریکی اور دھوئیں کے اندھیرے سے بالا تر تھی، وہ افق کے دونوں کناروں کو گھیرے ہوئے تھی۔ ذوالقرنین اس ظلمت کے کنارے اترے اور اپنے لشکر سے اہل فضل و کمال اور فقہا و عقلاء کو
طلب کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اس ظلمات کو طے کروں۔ یہ سن کر سب نے از روئے تعظیم ان کو سجدہ کیا اور کہا اے بادشاہ آپ وہ بات چاہتے ہیں جو کسی نے نہیں چاہا، اور اس راہ سے چلتے ہیں جس سے کوئی نہیں گیا، نہ خدا کے پیغمبروں رسولوں میں سے اور نہ دنیا کے بادشاہوں اور فرما رواؤں میں سے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھ کو اس میں چلنا اور اپنے مقصود کی تلاش ضروری ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ اس ظلمت کو طے کر لیں گے تو اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم کو خوف ہے کہ کہیں ظلمات میں آپ کو کوئی ایسا امر نہ درپیش ہو جائے جو آپ کی بادشاہی کے زائل ہونے اور آپ کی ہلاکت کا سبب ہو، پھر اس زمین کے رہنے والے بلاؤں میں گرفتار ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا مجھ کو بغیر اس راہ کو طے کیے کوئی چارہ نہیں۔ پھر وہ لوگ سجدے میں گر پڑے اور کہا خدا بندہ ہم لوگ تیری جانب اس ارادے سے علیحدگی چاہتے ہیں جو ذوالقرنین کا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے کہا اے گروہ علماء بتاؤ کہ کس حیوان کی بینائی زیادہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا باقرہ اسپ مادے کی۔ تو ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 باقرہ اسپ مادہ انتخاب کیا اور اہل علم و فضل و حکمت سے 6000 اشخاص چنے اور ہر ایک کو ایک سواری کے لیے ایک اسپ مادہ دیا، اور حضرت خضر کو 2000 شخصوں کا سردار بنا کر ان کو اپنے لشکر کا مقدمہ قرار دیا، اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ ظلمات میں داخل ہوں، اور خود 4000 اشخاص کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوئے، اور بقیہ لشکر کو حکم دیا کہ 12 سال تک اسی مقام پر ٹھہرے رہیں اور ان کے واپس آنے کا انتظار کریں۔ اگر 12 سال میں وہ واپس نہ آئے تو سب اپنے اپنے شہروں کو یا جہاں چاہیں چلے جائیں۔ خضر نے کہا کہ اے بادشاہ ہم ظلمات میں تو چل رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم میں سے کچھ لوگ گم ہو جائیں تو کیوں کر پائیں گے؟ ذوالقرنین نے ان کو ایک لال دیا جو ضیاء اور روشنی میں ایک مشعل کے مانند تھا، اور کہا جب تم میں سے کوئی گم ہو جائے تو اس لال کو زمین پر پھینک دینا، اس میں سے ایک آواز پیدا ہوگی تو گمشدہ شخص اس کی آواز کے سہارے آ کر مل جائے گا۔ خضر نے اس لال کو لے لیا اور ظلمات میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے خضر چل رہے تھے، وہ جس منزل سے روانہ ہوتے تھے ذوالقرنین اس منزل پر پہنچ کر قیام کرتے تھے۔ ایک روز خضر ظلمات میں ایک دھوئیں کے اندر گزرے، اپنے ساتھیوں سے کہا اس جگہ ٹھہر جاؤ اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کرو۔ پھر اپنے مرکب سے اتر کر اس لال کو اس دھوئیں میں ڈال دیا، چونکہ وہ پانی میں گرا اور تہہ میں گزرتا رہا اس لیے اس میں سے آواز پیدا نہ ہوئی۔ خضر کو خوف ہو کہ کہیں اس سے آواز نہ ظاہر ہو۔ جب وہ پانی کی تہہ میں پہنچ گئے اس کی آواز ظاہر ہوئی۔ خضر اس کی روشنی میں چلے، ناگاہ ایک چشمہ نظر آیا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور یاقوت سے زیادہ صاف اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ خضر نے اس کا پانی پیا، اس میں اپنے کپڑے دھوئے اور غسل کیا، پھر اپنا لباس پہن کر اس لال کو اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکا، اس سے آواز ظاہر ہوئی۔ اسی آواز پر آپ چلے اور اپنے اصحاب تک پہنچ گئے اور سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین ان کے بعد اس مقام سے گزرے لیکن اس چشمے پر مطلع نہ ہو سکے۔ 40 شبانہ روز اس ظلمت میں چلتے رہے، آخر ایک روشنی میں پہنچے جو دن اور آفتاب و ماہتاب کے مانند نہ تھی لیکن خدا کے انوار میں سے ایک نور تھا۔ پھر ایک سرخ زمین کے ریگستانوں میں پہنچے جس کے بالو نرم تھے اور سنگریزے گویا موارد تھے۔ ناگاہ ایک قصر نظر آیا جس کا طول 1 فرسخ تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو اس قصر کے پاس ٹھہرایا اور خود تن تنہا اس قصر میں داخل ہوئے۔ اس جگہ ایک لمبا لوہا نظر آیا جس کے دونوں کنارے قصر کے دونوں گوشوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ پرندہ آسمان و زمین کے درمیان ابابیل کی مانند اس لوہے میں لٹکا ہوا تھا۔ جب اس نے ذوالقرنین کے پیر کی آواز سنی، کہا کہ کون ہے؟ فرمایا میں ذوالقرنین ہوں۔ اس پرندے نے کہا کیا وہ زمین جس کو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو بائیں وسط تمہارے لیے کافی نہ تھی کہ میرے قصر کے دروازے تک پہنچے؟ ذوالقرنین کو اس حال کے مشاہدے اور اس گفتگو کے سننے سے سخت خوف و خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور جو میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ ذوالقرنین نے کہا پوچھو۔ دریافت کیا کہ کیا دنیا میں اینٹیں اور کچھ بہت
ہو گئی ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ پرندہ خود بخود کانپا اور اس لوہے کے تہائی حصے کے برابر بڑا ہو گیا۔ ذوالقرنین بہت ڈرے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور مجھ کو خبر دو۔ کہا پوچھے۔ اس نے کہا کیا لوگوں میں ساز کی ترقی ہو گئی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر وہ کانپا اور بڑا ہوا یہاں تک کہ اس لوہے کا 2/3 حصہ اس سے پر ہو گیا اور ذوالقرنین کا خوف زیادہ ہوا۔ اس نے کہا خوف نہ کرو، مجھے اطلاع دو۔ کہا دریافت کرو۔ کہا کیا ناحق گواہی کی عادت لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں۔ پھر اس کو لرزہ ہوا اور اس قدر بڑا ہوا کہ تمام لوہا اس سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر ذوالقرنین کے خوف کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا ڈرو نہیں اور مجھے آگاہ کرو۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا آیا لوگوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی ترک کر دی اور لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے؟ کہا نہیں تو ایک سلس وہ پرندہ گھٹ گیا۔ پھر ذوالقرنین کو خوف ہوا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور مجھے بتلاؤ۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے نماز ترک کر دی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر وہ ایک سلس کم ہوا اور کہا اے ذوالقرنین خوف نہ کرو، مجھے خبر دو۔ کہا دریافت کرو۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے غسل جنابت ترک کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ چھوٹا ہو کر اپنی پہلی حالت میں آ گئے۔ پھر ذوالقرنین نے نگاہ کی اور دیکھا کہ قصر کے اوپر جانے کے لیے ایک زینہ۔ اس طائر نے کہا اے ذوالقرنین اس زینے سے اوپر جاؤ۔ وہ نہایت خوفزدہ اس زینے سے قصر کے اوپر پہنچے۔ وہاں ایک چھت دیکھی جو اس قدر لمبی تھی جہاں تک نگاہ کام کر سکتی ہے۔ نگاہ اس جگہ ان کی نظر ایک خوش روح اور نورانی نوجوان پر پڑی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور ایک مرد تھا انسان کی شکل کا اور سر آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھ کو دہن پہ رکھے ہوئے تھا۔ جب ذوالقرنین کے پیر کی آواز سنی پوچھا کون ہے؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ کہا اے ذوالقرنین کیا وہ کشادہ دنیا جس کو تم چھوڑ کر یہاں آئے ہو تمہارے لیے کافی نہ تھی؟ کیا تم اس جگہ تک پہنچے؟ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم کیوں دہن پر ہاتھ رکھے ہو؟ کہا اے ذوالقرنین میں ہی سور پھونکوں گا اور قیامت نزدیک ہے۔ انتظار کر رہا ہوں کہ خدا حکم دے اور میں سور پھونکوں۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک پتھر یا کوئی چیز مثل پتھر کے ذوالقرنین کی طرف پھینکی اور کہا اے ذوالقرنین اس کو لے لو، جب اس کو بھوک لگے گی تم کو بھی بھوک لگے گی، جب یہ سیر ہوگا تم بھی سیر ہوگے، بس اب واپس جاؤ۔ ذوالقرنین نے پتھر کو اٹھا لیا اور اپنے اصحاب کی طرف واپس آیا اور جو کچھ مشاہدہ کیے تھے ان لوگوں سے بیان کیا اور پتھر بھی دکھلایا اور کہا کہ اس کے وزن سے مجھے آگاہ کرو۔ وہ لوگ ترازو لائے، ایک پلے میں اس پتھر کو اور اسی کے مثل ایک پتھر دوسرے پلے میں رکھ کر اٹھایا۔ وہ پتھر وزنی ہوا اور اس کا پلہ جھک گیا۔ پھر دوسرا پتھر اضافہ کیا، پھر وہی ایک پتھر وزن میں زیادہ رہا، یہاں تک کہ 1000 پتھر اس کے برابر ایک پلے میں، اور وہ ایک پتھر ایک پلے میں رکھا گیا، پھر بھی وہی ایک پتھر زیادہ وزنی رہا۔ ان لوگوں نے کہا اے بادشاہ اس پتھر کا معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خضر نے کہا اے بادشاہ آپ اس جماعت سے وہ چیز دریافت کرتے ہیں جس کا علم ان کو نہیں ہے، اس پتھر کا علم میرے پاس ہے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے آگاہ کرو اور اس کی کیفیت بیان کرو۔ خضر نے ترازو اور پتھر اٹھایا جو ذوالقرنین لائے تھے، اس کو ایک پلے میں رکھا اور دوسرا پتھر مثل اس کے دوسرے پلے میں رکھا اور ایک مٹھی خاک لے کر اس پتھر پر ڈال دی جو ذوالقرنین لائے تھے، جس سے اس میں وزن کا اور اضافہ ہو گیا، اور ترازو اٹھائی دونوں پلے برابر ہوئے۔ یہ دیکھ کر سب کو تعجب ہوا اور سجدے میں گر پڑے اور عرض کی اے بادشاہ یہ ایسا مر ہے ہمیں جس کا کوئی علم نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خضر ساحر نہیں ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم نے 1000 پتھر ایک پلے میں رکھا اور ایک پلہ میں یہ ایک پتھر، پھر بھی یہی وزنی ہوا، اور خضر نے ایک مٹھی خاک اس پر اور اضافے کی اور اسی کے برابر ایک پتھر سے تولا اور برابر ہوا۔ ذوالقرنین نے کہا اے خضر اس پتھر کی حقیقت بیان کرو۔ خضر نے کہا اے بادشاہ خدا کا حکم یقیناً اس کے بندوں میں جاری ہے اور اس کی سلطنت اور بادشاہی بندوں کے لیے قہر کرنے والی ہے، اور اس کا حکم حق و باطل کا جدا کرنے والا ہے، اور یقیناً خدا نے آزمائش اور امتحان کیا ہے بعض بندوں کا بعض سے اور ظالم کا امتحان
عالم سے کیا ہے، جاہل کا جاہل سے اور عالم کا جاہل سے اور جاہل کا عالم سے، اور یقیناً میرا امتحان آپ کے ذریعے سے اور آپ کا امتحان میرے ذریعے سے ہے۔ ذوالقرنین نے کہا اے خضر خدا رحمت کرے، تم کہتے ہو کہ خدا نے مجھ کو مبتلا و ممتحن کیا ہے تمہارے ذریعے سے، کیونکہ تم کو مجھ سے زیادہ عقل مند بنایا اور میرا زیر دست قرار دیا ہے۔ خدا تم پر رحمت کرے، مجھ کو اس پتھر کی حقیقت سے آگاہ کرو۔ خضر نے کہا اے بادشاہ، اس پتھر کو صاحب سور نے تمہارے لیے مثال قرار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرزندان آدم کی مثال اس پتھر کسی کے 1000 پتھر اس کے مقابلے میں لائے گئے اور پھر بھی ضرورت باقی رہی۔ جب اس پر خاک ڈالی گئی وہ کافی ہو گئی اور وہ پتھر دوسرے پتھر کے وزن کے برابر ہو گیا۔ اے بادشاہ، آپ کی مثال بھی ایسی ہے۔ حق تعالیٰ نے بادشاہی جو آپ کو عطا کی وہ ظاہر ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے، بلکہ وہ خواہش کی کہ ویسی کسی نے خواہش نہیں کی، اور اس جگہ داخل ہوئے جہاں انسانوں اور جنوں میں سے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ انسان کی یہی حالت ہے کہ سیر نہیں ہوتا جب تک قبر میں اس پر خاک نہیں ڈالی جاتی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت روئے اور کہا اے خضر، تم نے سچ کہا ہے، یہ مثال میرے ہی واسطے دی گئی ہے، اور جب اس سفر سے واپس ہوں گا پھر کسی شہر کا ارادہ نہ کروں گا۔ پھر ظلمات میں داخل ہو کر واپس پلٹے۔ اثناء راہ میں گھوڑوں کے سموں کی آواز آئی جیسے دانوں پر چل رہے ہوں، اور لوگوں نے پوچھا اے بادشاہ یہ کیا ہے؟ کہا اٹھا لو، جو شخص اٹھائے گا پشیمان ہوگا اور جو نہ اٹھائے گا وہ بھی پشیمان ہوگا۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے لے لیا، بعض نے نہیں لیا۔ جب ظلمات سے باہر آئے دیکھا کہ وہ پتھر زبرجد ہے، لہٰذا جن لوگوں نے لے لیا تھا اس سبب سے پشیمان ہوئے کہ کیوں نہ زیادہ لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا تھا وہ اس وجہ سے پشیمان ہوئے کہ کیوں نہ لیا۔ پھر ذوالقرنین 2 مرتبہ الجندل کی طرف واپس ہوئے۔ ان کی منزل اسی جگہ تھی اور وہ وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب اس قصے کو نقل فرماتے تھے کہتے تھے خدا رحمت کرے میرے بھائی ذوالقرنین پر کہ انہوں نے اس راہ میں غلطی نہیں کی جو اختیار کی جس میں انہوں نے طلب کیا۔ اگر جانے کے وقت زبرجد کی وادی میں پہنچتے، جو کچھ وہاں تھا لوگوں کے لیے سب نکال لاتے کیونکہ جاتے وقت دنیا کی جانب راغب تھے، اور چونکہ واپسی میں دنیا کی رغبت ہر طرف سے ہو گئی تھی لہٰذا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 26 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 27 کا آغاز اس کے بعد کے واقعات سے کریں گے انشاءاللہ۔